راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ عزیز سامعین، اس وقت آپ سن رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام راہ زندگی، اپنی میزبان عظمیٰ یونس کے سنگ۔ بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ امید کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے، اپنی اور دوسروں کی زندگی میں محبت کی رنگ بھرنے میں کوشاں ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ کی یہ تمام تر نیک کاوشیں رنگ لائیں اور آپ زندگی میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، آمین۔ سامعین، میں ڈائری پر کچھ لکھ رہی تھی اور اس لکھنے کے کام کے دوران میری پینسل بار بار رک رہی تھی۔ میں اب اس پینسل کو کسی دوسرے صفحے پر چلاتی اور پھر سے لکھنا شروع کر دیتی، پھر سے پینسل رکتی اور پھر سے میں اسے چلاتی اور لکھنا شروع کر دیتی۔ اب ایسا کرنے سے میرے کام کا بھی حرج ہو رہا تھا اور وقت بھی ضائع ہو رہا تھا، لیکن میں اس پینسل کو اٹھ کر تبدیل نہیں کر رہی تھی بلکہ اسی سے کام چلاتی جا رہی تھی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں سے اٹھ کر جانا پڑے گا اور دوسری پینسل لے کر آنی پڑے گی۔ اور جب میں نے اس بات پر غور کیا تو مجھے سمجھ آیا کہ ہماری روزمرہ زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہت دفعہ حالات کی خرابی میں ہمارا قصور ہوتا ہے اور اسے ہم درست کر سکتے ہیں، لیکن ہم اسے ایسے ہی چلتے رہنے دیتے ہیں کیونکہ ہم اپنی کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہ رہے ہوتے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ صبح دیر سے ہی اٹھتے ہیں اور پھر کام پر جانے کے لیے لیٹ ہو جاتے ہیں اور کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ مصروفیات اتنی زیادہ ہیں، وقت ہی نہیں ملتا۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے غیر ضروری کاموں کو، چھوٹے چھوٹے کاموں کو پہلے کرتے ہیں، انہیں ترجیح دیتے ہیں، اور جو کام زیادہ ضروری ہوتے ہیں ان پہ ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں کیونکہ دوسرے کاموں کو کرنے سے انہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جب آخری تاریخ آ جاتی ہے تو انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر کچھ لوگ مرمت وغیرہ کا کام ہو تو اسے ٹالتے ہی رہتے ہیں، اور جب کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر اپنی قسمت کا رونے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ تیل کی کمی سے بھی بجھ جاتا ہے دیا، ہر بار قصور ہواؤں کا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنی زندگی میں ان کاموں کو جو ہماری ہی ناکامیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے خراب ہیں انہیں درست کریں تاکہ ہم زندگی میں آگے بڑھ سکیں، ترقی کر سکیں۔ آئیے ابھی پروگرام کے آغاز میں اپنی برکت اور رہنمائی کے لیے مل کر سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ زمین پر سے خداوند کی حمد کرو، اے اژدہاؤ اور سب گہرے سمندرو، اے آگ اور اولو، اے برف اور کہر، اے طوفانی ہوا جو اس کے کلام کی تعمیل کرتی ہے، اے پہاڑوں اور سب ٹیلو، اے میوہ دار درختوں اور سب دیوداروں، اے جانوروں اور سب چوپاؤ، اے رینگنے والوں اور پرندوں، اے زمین کے بادشاہوں اور سب امتوں، اے امراء اور زمین کے سب حاکموں، اے نوجوانوں اور کنواریوں، اے بڈھوں اور بچوں، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں، کیونکہ صرف اسی کا نام ممتاز ہے، اس کا جلال زمین اور آسمان سے بلند ہے۔ سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور بے شک ہمارا خداوند بہت ہی عظیم اور بزرگ و برتر ہے، اور کائنات کی ہر ایک مخلوق اس کی بزرگی کی وجہ سے اس کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ اور خدا کی سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ ہم گناہ گار ہیں پھر بھی وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، رحیم ہے، مہربان ہے۔ تو آئیے اسی خدا کی حمد و تعریف کرتے ہوئے، اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے مل کر آج کا حمدیہ گیت سنتے ہیں، نہایت ہے رحیم خدا۔ نہایت ہے رحیم خدا، مہربان مہربان مہربان، خودی مغصے وچ صدا، مہربان مہربان مہربان، رحم و دعوت کے ہے کمال، ولیائی کردہ سب نانا
बादशाही दी मेहरबान 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 बुजुर्गी दसदे रहिंदे वी मेहरबान 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 ओ करदे रहिंदे हन बयान तां सारे लोकी लैन पछान के तेरी कुदरत पे पाया मेहरबान 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 निहायत है रहीम खुदा मेहरबान मेहरबान हमदिया गीत सुन लिया हमने, और अभी आप सभी सामईन को मैं प्रोग्राम राह जिंदगी का पता बताए देती हूँ ताकि आप हमारे साथ राबते में रह सके और प्रोग्राम के बारे में अपनी राय और पसंदीदगी का इजहार कर सकें। आप हमें खत लिख भेजेंगे। पोस्टल एड्रेस है प्रोग्राम राह जिंदगी, पीओ बॉक्स नंबर 117, फैसलाबाद, पाकिस्तान। फेसबुक आईडी है PCRM फैसलाबाद। यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज। और आप हमें फोन कॉल और SMS करेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजेंगे, जिसके लिए नंबर है 0305 3377 310। हम मुंतजिर हैं आपकी जानिब से राबते के, और आपके भेजे हुए खतूत और SMS को हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आपके मैसेज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाकर हमें बहुत खुशी होगी। अभी भी आप ही की जानिब से भेजे गए मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं, जिनमें से सबसे पहला नाम है रेहान मुस्तफा साहिब का। ये हमें मैसेज लिखते हैं बहावन नगर रेडियो लिसनर्स क्लब से। कहते हैं कि आदिल मुश्ताक साहिब की मेजबानी में प्रोग्राम सुना, आगाज की गुफ्तगू बहुत ही अच्छी लगी, तिलावत कलाम मुकद्दस और हमदिया गीत सुनकर भी बहुत बरकत मिली, और खतूत और SMS के सिलसिले को मैंने खूब इंजॉय किया, जिसमें जिशान साहिब का, राय वलाद खरल साकी साहिब का, गुलाम सरवर बलोच साहिब, लियाकत अली ईवान साहिब, बिलाल भुट्टा साहिब की मैसेज का आपने खुसूसी तौर पर जिक्र किया है। कहते हैं कि सराय की ड्रामा सुनकर और आप बीती सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आपका रेहान मुस्तफा साहिब मैसेज भेजकर प्रोग्राम राह जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए। राय वलायत खरल साकी साहिब लिखते हैं जिला ननकाना से। कहते हैं कि 11 तारीख का प्रोग्राम सुनिया, जोशुआ जी दी आवाज दे विच गल्लां बहुत ही चंगियां लगियां, खास तौर ते शुरू दियां गल्लां बहुत ही सोहणियां सी। राय वलायत खरल साकी साहिब, इस खूबसूरत से मैसेज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सुफियान मुस्तफा साहिब, जिनका ताल्लुक है बहावन नगर रेडियो लिसनर्स क्लब से, कहते हैं कि प्रोग्राम सुना, बहुत ही अच्छा लगा, महंगाई के बारे में गुफ्तगू पसंद आई, और तिलावत कलाम मुकद्दस हमदिया गीत सुनकर बरकत मिली। खास तौर पर आप कहते हैं कि सिलसिला ड्रामा चिरागे राह में हजरत मूसा के बारे में जो मालूमात दी गई वो बहुत अच्छी लगी। आईना को भी आपने पसंद किया है। सुफियान मुस्तफा साहिब, आपके इस खूबसूरत से मैसेज के लिए, प्रोग्राम राह जिंदगी की पसंदीदगी के इजहार के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद खान साहिब, हकीम सदीक माखा साहिब, नियाज अहमद साहिब, साजिद खान साहिब, असलम खान साहिब और एहसन खान साहिब, आप सभी ने प्रोग्राम राह जिंदगी को सुना है और मिलकर हमें मैसेज लिख भेजा है, जिसमें आप कहते हैं कि प्रोग्राम सुना, बहुत ही अच्छा लगा, तमाम तर सिलसिले खुशी और राहत का सबब बने। खास तौर पर आपने जिक्र किया कि लिसनर्स के खतूत को आपने बहुत एंजॉय किया है, और कहते हैं कि मेरा खत भी प्रोग्राम की जीनत बना, ये जानकर अच्छा लगा। तो आप सभी सामईन के मैसेजेस हमें पढ़कर भी अच्छा लगता है और प्रोग्राम में शामिल करके भी हमेशा खुशी होती है। कहते हैं कि जबरदस्त सा सॉन्ग था, सुनकर बहुत अच्छा लगा, और हादिसात से बचाओ में जो आपको मालूमात मिली वो भी आपको बहुत पसंद आई। आप सभी साथी जिन्होंने मिलकर प्रोग्राम राह जिंदगी को सुना है और मैसेज की सूरत में प्रोग्राम राह जिंदगी से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, आपका बहुत शुक्रिया। चाहते हैं कि मुस्तकबिल में भी आप इसी तरह से प्रोग्राम राह जिंदगी से जुड़े रहें। बिलाल भुट्टा साहब कहते हैं कि यशवा जी की मेजबानी में प्रोग्राम सुना, बहुत अच्छा लगा, और फिर कहते हैं कि दीगर मेजबानों की मेजबानी में भी प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। सराय की ड्रामा बहुत पसंद आता है क्योंकि ये हमारी जुबान में है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो बिलाल भुट्टा साहब, हमें ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई
کہ سرائکی ڈرامہ آپ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے، اور ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام میں ایسے سلسلے پیش کیے جائیں جو کہ سننے والوں کے لیے خوشی کا باعث بنے۔ آپ کی محبت کے اظہار کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ امجد محمود زخمی صاحب لکھتے ہیں بہاول نگر ریڈیو لسنرز کلب سے، اور کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی وہ وٹامن ہے جس سے طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے، اور پروگرام راہ زندگی سنا، باہمی اعتماد کے متعلق بات ہو رہی تھی، بہت اچھی لگی، دیگر تمام تر سلسلوں کو بھی خوب انجوائے کیا، اور کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے حوالے سے ڈرامہ چراغ راہ میں جانا، اور فرعون کو جب خدا تعالیٰ بار بار توبہ کا موقع دے رہا ہے لیکن وہ سرکش بنا رہا اور عبرت کا نشان بن گیا، اس بارے میں جان کر بہت اچھا لگا۔ امجد محمود زخمی صاحب، اس خوبصورت سے میسج کے لیے، پروگرام راہ زندگی کو پسند کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے خطوط اور SMS کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے۔ آپ سبھی کا پسندیدہ اور بہت ہی بابرکت سا سلسلہ ڈرامہ چراغ راہ سننے کا وقت ہے، جس میں آج ہم حضرت موسیٰ کی زندگی کے حوالے سے سنیں گے قسط نمبر 12۔ آئیے مل کر اس سلسلے کو سنتے ہیں اور برکت پاتے ہیں۔ قادر مطلق خدا اپنی برگزیدہ قوم کو حضرت موسیٰ کے وسیلے سے مصر میں سے نکال لایا۔ وہ سینا کے بیابان میں آ گئی، اور کوہ سینا پر خدا تعالیٰ نے بڑی للکار اور بجلی کی چمک کے ساتھ حضرت موسیٰ کو 10 احکام دیے، لیکن کچھ لوگ حضرت موسیٰ کی قیادت سے ناخوش تھے۔ دیکھو داتن، وہ دیکھو، کچھ لوگ پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں۔ ہاں کورا، بہت بے وقوف ہیں، خدا کے غضب سے ہلاک ہو جائیں گے۔ نہیں کورا، غضب نازل نہیں ہوگا۔ تم نے سنا نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ بھائی باتیں تو طرح طرح کی سنی ہیں۔ داتن تم کس بات کا ذکر کر رہے ہو؟ موسیٰ نے بتایا تھا خدا کا حکم ہے کہ ہارون اور اس کے دونوں بڑے بیٹے ندب اور ابیہو قوم کے 70 سرداروں کو ساتھ لے کر پہاڑ پر جائے۔ سمجھا، تو یہ بات ہے۔ کیا بات ہے کورا؟ ارے تم نہیں سمجھتے کہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف تو موسیٰ قوم کا سردار بنا ہوا ہے، اور ادھر ہارون کے بیٹوں کو اوپر لے گیا ہے۔ تم اس کی چال نہیں سمجھے، اپنے بھائی کی اہمیت بڑھا رہا ہے۔ بس خاندانی معاملہ ہے، بادشاہ بننے کی سوچ رہا ہے۔ لیکن کورا میرے خیال میں یہ بات نہیں۔ ارے تم روبن کے قبیلے والوں کی عقل پر تو پردے پڑے ہیں، بالکل اندھے ہو۔ موسیٰ بادشاہ بنا پھرتا ہے، بھلا اسے کیا حق ہے؟ آپ جو سب سے اہم قبیلہ ہیں اسے برداشت کریں تو کریں، میں نہیں کر سکتا۔ شاید تم ٹھیک ہی کہتے ہو، مگر 70 سردار بھی تو ان کے ساتھ ہیں۔ 70 سردار یعنی اس کے 70 مرید۔ بھلا مجھے یا تمہیں پہاڑ پر لے جانے کے لیے کیوں نہ بلایا؟ کیا سمجھے؟ ہارون، جناب ہارون! آئیے بھائی کورا، کیا حال ہے؟ ایک بات کرنی ہے، تھوڑا وقت ہوگا؟ ضرور، کیوں نہیں۔ ابھی میں پہاڑ پر سے آیا ہوں، وہاں تو بہت ہی عجیب تجربہ ہوا۔ وہ تو ہونا ہی تھا، لیکن ہوا کیا؟ ارے ہوا یہ کہ ہم نے خدا قادر کا عجیب جلال دیکھا، میں تو بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے پاؤں کے نیچے نیل کے پتھر کا چبوترا سا تھا، جو آسمان کی مانند شفاف تھا، خوبصورت، چمکدار، نورانی۔ اوہ، کیا واقعی عجیب بات ہے۔ لیکن ہمارے سردار موسیٰ کہاں ہیں؟ ہاں، وہ وہیں پہاڑ پر رہ گئے، وہ گھٹا کے بیچ میں سے ہو کر اوپر چڑھ گئے۔ اوہ، تو تم سب لوگ وہاں کیوں نہ گئے؟ تمہارا مطلب ہے گھٹا میں؟ او بھائی کھورا، اگر آپ وہاں ہوتے تو یہ نہ پوچھتے۔ چمک، گرج، گھٹائیں تو پاگل ہو رہی تھی، ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ خدا خود بادلوں میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن موسیٰ کالی گھٹا میں سے اوپر جاتے ہیں، دوسرے کیوں نہیں جا سکتے؟ میرے بھائی کھورا، ہم موسیٰ کے برابر تو نہیں ہیں۔ کہاں موسیٰ، کہاں ہم۔ 40 دن اور رات حضرت موسیٰ خدا کی حضوری میں رہے۔ انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ خدا نے انہیں خیمہ اجتماع
یعنی عبادت کا وہ خیمہ جس میں خدا سے ملاقات ہوتی تھی، اس کے بارے میں مزید تفصیلات دی. انہیں طریقہ عبادت کی تفصیلات بتائیں، قربان گاہ اور قربانیوں کے احکامات اور بہت کچھ بتایا. یوں خدا تعالیٰ نے اپنی قوم پر ظاہر کیا کہ وہ کس طرح خدا کو خوش کر سکتے ہیں اور اس کے عہد پر قائم رہ سکتے ہیں. اسی دوران لوگوں میں مزید شکوک و شبہات بڑھتے گئے. اب حضرت موسیٰ خدا کی حضوری میں اس کے روبرو ہیں. ادھر لوگوں کی بے صبری بڑھتی جا رہی ہے. حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون ان کے نائب ہیں. وہ امت کے ایک رئیس کورا سے گفتگو کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا سنا آپ نے؟ ہارون بھائی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک دیوتا بنا دو جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ موسیٰ کو جو ہم کو مصر سے نکال لایا ہے اسے کیا ہو گیا ہے. کورا، مجھے آپ کا انداز اچھا نہیں لگا. آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ ہارون بھائی، میں کچھ نہیں چاہتا، یہ لوگ کچھ چاہتے ہیں. آپ ایسا کریں کہ چلیں اور سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. لیکن بھائی ہارون، ہوا کیا ہے؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا. نہیں مریم، گھبرائیے نہیں. مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا اور سب سے آسان طریقہ یہی دکھائی دیتا تھا. لیکن یہ لوگ یہ کیا چاہتے تھے؟ لوگ خدا نہ کرے، وہ کہہ رہے تھے کہ موسیٰ وفات پا گئے ہیں اور ہمیں دیوتا چاہیے جو ہمارے آگے آگے چلیں، اس لیے ہمیں دیوتا بنا کر دو. دیوتا بنا دیں؟ سچ مچ یہ کہا انہوں نے؟ ہاں، کہہ رہے تھے کہ ہمیں دیوتا بنا دے. سو میں نے کہا کہ تمہارے کانوں میں جو بالیاں ہیں ان کو اتار کر میرے پاس لاؤ. وہ لے آئے اور میں نے سونے کا ایک بچڑا بنا دیا. سونے کا بچڑا؟ اوہ میرے بھائی، اسے تو مصری پوجا کرتے تھے اور اس پر خدا کی لعنت ہے. اب ہم کیا کریں؟ ہاں، لیکن اس میں فرعون کی پوجا ہوتی تھی. اس میں خدا کی پرستش ہے اور کل ہم خداوند کے لیے خاص عید بھی تو کر رہے ہیں. اوہ ہارون، تم نے سخت غلطی کی ہے. بہت برا کیا ہے تم نے ہارون. آؤ آؤ، دیوتاؤں کی پوجا کریں. آؤ آؤ، عید منائے. ہم اسی طرح مصر میں پوجا کیا کرتے تھے. اوہ کورا، کیا حال ہے؟ مبارک ہو ہارون بھائی، آپ نے تو بہت عمدہ انتظام کیا. اب موسیٰ تو ہمارے درمیان ہے نہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ لوگ اب خوشی سے آپ کی پیروی کریں گے. سن رہے تھے ہم ڈرامہ چراغ راہ، اور بے شک ہم سبھی کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جو کہ خاموش ہوتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ کہیں بھی ہماری زندگی میں مداخلت کرتے ہوئے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. اور بہت سے لوگ اس صورتحال سے تنگ آ کر کوئی غلط راستہ اپنا لیتے ہیں. تو سامعین، ہمیں کسی کے بھی کہنے پر کسی بھی غلط راستے کا انتخاب نہیں کرنا، بلکہ صبر سے خدا تعالیٰ ہی کے ساتھ جڑے رہنا ہے. اور جب ہم ایسا کریں گے تو خدا تعالیٰ ہماری زندگی میں عظیم کام کریں گے اپنے معجزے کو کرنے کی صورت میں. سامعین، آغاز میں ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری زندگی میں ہونے والے حالات و واقعات میں ہمارا خود کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. وہ اچھے ہیں تو ان کو اچھا بنانے میں ہمارا عمل دخل ہے، اور اگر وہ خرابی کی جانب ہیں تو اس میں بھی ہمارا بہت زیادہ عمل دخل ہے. اور اسی طرح سے کچھ لوگ بھی ہماری زندگی میں ہوتے ہیں جو کہ مسلسل ہماری توانائی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ان کی باتیں ہم پر بہت ہی منفی طریقے سے اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان لوگوں سے جڑے رہتے ہیں. کہیں نہ کہیں ہمیں خدشہ ہوتا ہے کہ ہمیں مستقبل میں ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور وہ چاہے ہمیں نقصان بھی پہنچا رہے ہوں تو بھی ہم ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ان لوگوں سے الگ ہو جانا ہے، اور اگر الگ نہیں ہو سکتے تو ہم ان لوگوں کی باتوں پر دھیان کرنا بند کر دیں، اور ایسا کرنے سے ہم زندگی میں مثبت طور پر آگے بڑھنے پائیں گے. جو بھی برا بھلا ہے اللہ جانتا ہے، جو بھی
اللہ جانتا ہے یہ فرش و عرش کیا ہے، اللہ جانتا ہے پردوں میں کیا چھپا ہے، اللہ جانتا ہے۔ نیکی بدی کو اپنی کتنا ہی تو چھپائے، نیکی بدی کو اپنی کتنا ہی تو چھپائے، اللہ کو پتہ ہے اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے اللہ جانتا ہے۔ قسمت کے نام کو تو سب جانتے ہیں، لیکن قسمت کے نام کو تو سب جانتے ہیں، لیکن قسمت میں کیا لکھا ہے اللہ جانتا ہے۔ جو بھی برا بھلا ہے اللہ جانتا ہے، بندے کے دل میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، یہ فرش و عرش کیا ہے اللہ جانتا ہے، پردوں میں کیا چھپا ہے اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا اللہ جانتا اللہ جانتا اللہ جانتا سلسلہ موسیقی سن لیا ہم نے، اور سامعین جیسا کہ آغاز میں بھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ حالات کو درست کرنے کے لیے ہمیں خود کو کوشش کرنی ہے، تو ہمیں اپنی ذات کا تجزیہ کرنا ہے اور بہت ساری باتیں
جن کے بارے میں ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کے عادی ہو چکے ہیں. ان باتوں کا ہمیں تجزیہ کرنا ہے، ان کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے عملی کوشش کرنی ہے، اپنی کمفرٹ زون سے باہر آنا ہے. آغاز میں ہمیں ایسا کرنا مشکل لگے گا، لیکن جب ہم اس معمول میں ڈھل جائیں گے تو ہم خود کو پہلے سے تبدیل شدہ شخصیت کے طور پر دیکھیں گے اور اپنی زندگی میں ڈرامائی تبدیلیوں کو دیکھنے پائیں گے. آئیے پروگرام کے اختتام پر اپنے سروں کو خدا تعالیٰ کے حضور جھکائیں اور مل کر دعا کریں. قادر مطلق آسمانی باپ، آپ کی محبت کے لیے، ہماری فکر کے لیے، آپ کی بھلائیوں اور وفاداریوں کے لیے ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں. آپ کی حضوری میں التجا کرتے ہیں خداوند پاک خدا، آپ کی اس دی ہوئی بیش قیمت زندگی میں جہاں جہاں پر ہم غلطیاں کر رہے ہیں اور خداوند جہاں پر ہمیں درستی کی ضرورت ہے، توفیق بخشیے ہم عملی قدم اٹھائیں اور اپنی راہوں کو درست کریں، ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں. اپنے تمام تر سامعین کے لیے التجا کرتے ہیں، ان کو اور ان کے خاندانوں کو بہت برکت دیجیے، ان کی تمام تر مشکلات کو دور فرما دیجیے اور اپنے ہاتھ کو ہمیشہ اپنے لوگوں پر بڑھائے رکھیے. ہم آپ کی پہچان میں بڑھیں اور ترقی کرتے جائیں. ہماری اس دعا کو قبول کیجیے، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. ابھی پروگرام راہ زندگی پہنچا اپنے اختتام کو اور آپ کی میزبان عظمیٰ یونس پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. امید کرتی ہوں کہ اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، دیجیے اجازت، خدا حافظ.